الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں اور پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اپنی نسبت سے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، قرآن مجید کی نسبت سے، حدیث کی نسبت سے مل کر، جم کر، جڑ کر بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ جو باتیں کہیں جائے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ اس گئے گزرے دور میں مردوں کا بھی اور خاص طور پر عورتوں کا دین کے معاملے میں شوق دکھانا، اپنے اندر طلب پیدا کرنا، جذبہ پیدا کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج ہر طرف کفر کا ماحول ہے، شرک کا ماحول ہے، رسم و رواج کا ماحول ہے، بدعات کا ماحول ہے۔ ایسے ماحول میں ہوتے ہوئے بھی دین کی خالص باتوں کو سننا اور ان کی مجلسوں میں آنا، پھر عمل کرنے کی کوشش کرنا، اس گئے گزرے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ہر ہفتہ ہوتا ہے کہ اتوار کے دن، ہر ہفتے الحمدللہ ہر اتوار مستورات میں تفسیر قرآن ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تادیر اس کو قائم اور دائم رکھے اور ہمیشگی کے ساتھ مردوں کو بھی جمنے کی توفیق نصیب فرمائے اور عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ جمنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اصل میں ہر اتوار حضرت مفتی سہیل صاحب آتے ہیں تفسیر قرآن مجید کے تعلق سے۔ اس مرتبہ کوئی عذر یا سفر پر ہیں تو آ نہ سکے، تو مجھے جناب کی طرف سے میسیج آیا اور جناب نے فون بھی کیا کہ اس مرتبہ مولانا آپ کو آنا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بھی توفیق نصیب فرمائی اور جناب کی توجہ گاؤں کے تعلق سے تھی، اس وجہ سے آنا بھی پڑا، اور اللہ تعالیٰ ایسے مجلسوں کو بھرپور قبول فرمائے۔ عورتوں کے اندر آج کل دین کا جذبہ ہونا بہت بڑی بات ہے۔ میرے استاد حضرت قاری رشید احمد اجمیری
راندیر میں ہیں، دارالعلوم اشرفیہ کے شیخ الحدیث ہیں۔ ان کی زبان سے میں نے کئی مرتبہ سنا کہ عورت کا دین پر چلنا اور دین کے لیے قربانیاں دینا یہ اللہ کو مردوں سے بھی زیادہ پسند ہے، اور اس بارے میں تاریخ ہے۔ حضرت عورتوں کی فضیلت، مستورات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اکثر حضرت یہ فرماتے ہیں، قاری عبدالرشید اجمیری، اللہ کے یہاں، رسول اللہ کے یہاں عورتوں کا مقام بہت بڑا ہے۔ قرآن مجید میں انبیاء علیہم الصلاۃ کے نام سے بہت ساری صورتیں ہیں۔ حضرت ابراہیم کے نام سے ہے، حضرت یوسف کے نام سے ہے، سورہ یوسف، سورہ ابراہیم، سورہ یونس، اور اسی طرح بہت ساری صورتیں، 114 صورتیں ہیں، انبیاء کے تعلق سے ہیں، بہت ساری چیزوں کے تعلق سے ہیں، لیکن مردوں کے تعلق سے کوئی صورت قرآن مجید میں اللہ نے نازل نہیں فرمائی۔ حضرت فرماتے ہیں قاری رشید احمد اجمیری، اللہ نے مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے نام سے سورۃ النساء 4 پارے میں نازل فرما کر عورتوں کی، مستورات کی، خواتین کی ذمہ داریاں بھی سامنے رکھی، اور مردوں کے سامنے فضیلت بھی بتا دی کہ عورتیں اگر دین پر رہیں تو وہ نسلوں کو دیندار بنا سکتی ہیں، اور اگر عورتیں چھوٹی تو شیطان اپنے داؤ پیچ میں ان کو مبتلا کرے گا، اور ان کی وجہ سے مردوں کو راہ راست سے ہٹا دے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، آج کل سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ ہم تمام مستورات میں اپنی دین کو زندہ کرنے اور دین کو فکر کرنے کا جذبہ اور شوق پیدا فرمائے۔ عورتیں جب دین پر ہوتی ہیں، اچھے سے اچھے، برے سے برے، بگڑے ہوئے مرد کو بھی اچھا سا اچھا انسان بناتی ہیں، اور جب عورت شیطان کے چکر میں آ جاتی ہے، بے پردگی اختیار کرنے لگتی ہے، بے حیا بن جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ شیطان کو اس پر مسلط کرتا ہے، شیطان اسی کو اپنا حربہ بنا کر مردوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک روایت ہے فضیلت کے باب میں، گرچہ ضعیف ہے، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبریل جاؤ میرے خزانے دیکھ کر آؤ، میری نعمتیں دیکھ کر آؤ، اور اس میں کیا کمزوری ہے وہ مجھے آ کر بتاؤ۔ عورتیں مردوں کے مقابلے میں 3 اعتبار سے کمزور ہیں، جسم کے اعتبار سے کمزور، عقل کے اعتبار سے کمزور، اور دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے کمزور۔ جو احکامات مردوں پر ہیں ان میں تخفیف، ہلکا کر دیا اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے۔ اس اعتبار سے عورت 3 اعتبار سے بہت کمزور ہوئی ہے۔ اور جب حضرت جبریل کو حکم ہوا جا کر دیکھ کر آؤ، فرشتے ہیں کرویش میں، چچا آتے جاتے ہیں، فرشتے ہر ایک کے یہاں آنا جانا ہے، اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری فرشتوں پہ لگائی ہے، گھروں میں بھی آنا جانا، مسجدوں میں بھی آنا جانا، کرامن کاتبین ہمارے کندھوں پر بٹھائے، نیک اعمال کرنے کا ارادہ کرے تو اس کی نیکی لکھ لینا، گناہ کا ارادہ کرے، برائی نہ لکھنا، گناہ نہ لکھنا جب تک بندہ نہیں کرتا۔ ہر طرح فرشتے ہیں، لیکن ہمیں وہ فرشتے نظر نہیں آتے۔ اب کیوں نظر نہیں آتے؟ جبریل علیہ السلام بھی ایک فرشتہ ہیں، جب فرشتوں کی بات آئی تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ فرشتے ہم لوگوں کو نظر نہیں آتے۔ کیوں نظر نہیں آتے؟ ہمارا ایمان ویسا مضبوط نہیں ہے۔ جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے الحمدللہ فرشتے ان کو نظر آنا شروع ہوتے ہیں۔ آج فلسطین میں ہم حالات دیکھ رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان بڑا ہم نے پکا کر لیا، ہم تمام محنتوں میں مدارس کے تعلق سے، خانقاہ کے تعلق سے، دعوت و تبلیغ کے تعلق سے لگے ہیں، ہمارا ایمان بنا ہے اور ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے۔ ابھی اس درجے تک اتنی محنت کرنے کے بعد بھی ہم نہیں آئے۔ ہمیں فرشتے نظر نہیں آتے، اللہ کی دیگر چیزیں نظر نہیں آتی، لیکن فلسطین کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں، بچے بچے کو فرشتے نظر آ رہے ہیں اور میدان جنگ میں آ کر مدد بھی کر رہے ہیں۔ جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے ان کو فرشتے بھی نظر آنا شروع کرتے ہیں۔ فرشتے اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت لے کر آتے ہیں، ہماری حفاظت کے فیصلے لے کر آتے ہیں، لیکن کچھ گھر دنیا میں ایسے ہیں
فرشتے ان گھروں میں اپنا قدم رکھنا برداشت نہیں کرتے، اگر آ بھی جائے تو وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ 4 وجوہ ہیں، 2 وجہ ایک صحیح حدیث میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر کے لوگوں نے گھر کے دہلیز میں کتا پال رکھا ہو، وہاں رحمت کا فرشتہ کبھی بھی نہیں آتا۔ اب مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں آئی، کتا نجس جانور ہے، نہیں پالنا چاہیے، اس لیے پالتے بھی نہیں ہیں۔ اور دوسری چیز ہے تصویر، جس گھر میں تصویر لٹکی ہو وہاں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اب یہ دونوں باتیں دعوت و تبلیغ کے تعلق سے، علماء سے محبت رکھنے کی برکت سے، بیانات کی برکت سے آج مسلمانوں کو سمجھ میں آئی۔ کتا پالے تو بھی فرشتے نہیں آتے، اور تصویر گھر میں لٹکائے تو بھی فرشتے نہیں آتے۔ لیکن ہم سے خطرناک یہود و نصارہ ہیں، یہ تو جو چیزیں ہم نہیں کریں گے لیکن ہمارے گھروں کے اندر انہوں نے بھیج دیا۔ آج کل موبائلوں کا دور ہے، ٹی ویوں کا دور ہے، اس میں ہم جاندار تصویر ویڈیو دیکھتے ہیں، ٹی ویوں میں دیکھتے ہیں، ہمارے بچے کارٹون دیکھتے ہیں، کھیلتے ہیں گیم وغیرہ، اس میں کتے، گدھے، خنزیر کی بھی شکلیں ہوتی ہیں۔ اس کے حکم میں علماء بیان فرماتے ہیں جس گھر میں ٹی وی ہو یا موبائل کا استعمال غلط ہو رہا ہو تو یہ جاندار تصویر کا ہونا اور کتے کے ہونے کے شکل میں، کیونکہ تصویر وہاں کتا آ رہا ہے، ان کے اندر تصویر بھی آ رہی ہے، اس وجہ سے رحمت کے فرشتے ایسے گھروں کے اندر بھی نہیں آتے۔ یہ تو ایک الگ عنوان ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہماری رہنمائی فرمائے۔ آج شاید کوئی گھر ایسا نہیں باقی جہاں ٹی وی اور موبائل نہ ہو، جس کی وجہ سے یہ بلا ہمارے گھر کے اندر نہ ہو۔ علماء کے پاس بھی ہے، عوام کے پاس بھی ہے، خواص کے پاس بھی ہے، اور ہمارے بچے بڑے شوق سے کارٹون دیکھ بھی رہے ہیں، گیم کھیل بھی رہے ہیں، تصویریں بھی ان کے اندر ہیں، اور جاندار جانوروں کی تصویریں ویڈیو بھی سب آ گئی ہے۔ تیسری چیز جو ایک ضعیف روایت کے اندر موجود ہے، حضور فرماتے ہیں جس گھر میں ناپاک ہو اس گھر میں اس ناپاک شخص کی وجہ سے رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے گھر تو فرشتوں کا ماحول بننا چاہیے، لیکن یہ وبا پھیلی ہے، اس وجہ سے وہ بھی فرشتے ہمارے گھروں سے چلے جا رہے ہیں۔ چوتھی چیز جو ایک ضعیف روایت میں ہے، حضور فرماتے ہیں جس گھر کی مستورات، جس گھر کی عورتیں ان کا سر ڈھکا ہوا نہ ہو، کھلا ہوا ہو، انہوں نے کھول دیا، وہاں بھی رحمت کے فرشتے کبھی نہیں آتے، اگر ہو تو بھی چلے جاتے ہیں۔ آج ہم اپنے مستورات کی دنیا کے اعتبار سے بہت فکریں کرتے ہیں، لیکن دین کے اعتبار سے کتنی فکریں ہم کرتے ہیں، ایسے مجلسوں میں آئیں گے تب ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ سر کھلا ہے، جسم پورا کا پورا ڈھکا ہے، اس سر کے کھلے رہنے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو وہاں سے بلا لیتے ہیں۔ تمہارا یہاں رحمت کے فرشتوں کا کام نہیں، میرا غضب لے کر جانے والے فرشتوں کا کام۔ یہاں عورت کا سر ڈھکا ہوا نہ ہونے کی وجہ سے، چھپا ہوا نہ ہونے کی وجہ سے، کھلا ہوا ہونے کی وجہ سے فرشتے اللہ تعالیٰ وہاں سے چھین لیتے ہیں۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ گھر کے اندر مستورات محرم ہو نہ ہو، اس کے لیے سر سے لے کر پیر تک پورا کا پورا چھپانا ضروری۔ علماء نے یہاں قرآن کے تفسیر کے تعلق سے، حدیث کے تعلق، تشریح کے تعلق سے بیان فرمایا، گھر میں ہو اور نامحرم مرد ہو، یعنی بیٹا ہو، بھائی ہو، اسی طرح باپ ہو، جو خاندانی رشتے ہیں نامحرم کے، وہ مرد ہو تو ان کے سامنے اپنا چہرہ، دونوں ہاتھ گٹوں تک اور دونوں پیر ٹخنوں تک کھلا رکھ سکتی ہے، ورنہ ان کے بھی ہوتے ہوئے بلا ضرورت سر کو کھلا رکھنا جائز نہیں۔ آج ہم کتنا اس پر عمل کر رہے ہیں، ہماری مستورات، اللہ معاف فرمائے۔ اب تو حالت جناب یہاں تک ہو چکی ہے، میں یہاں کی بات نہیں کر رہا، یہاں کیا ماحول اللہ بہتر جانتا ہے، ورنہ ادھر ادھر چلنا پھرنا ہوتا ہے، دیکھنے میں ملتا ہے۔ وہ تو سر کھلا رکھنے کی بات چھوڑو، عورتیں، بچیاں ہمارے اپنے جسم کا نمائش کر رہی ہیں،
سینے پر اوڑھنی نہیں، سر پر اوڑھنی نہیں، برقع بھی ہے تو اتنا تنگ برقع کہ کیا بولنے کی بات بھی نہیں ہے، اتنا تنگ برقع۔ حالانکہ ہماری حالت یہ کہ ہم اپنے آپ کو دیندار کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو حاجی نمازی کہلاتے ہیں، ان کے گھروں کی بھی حالت یہ ہو گئی ہے۔ عورتیں حیا کرنے کے لیے تیار نہیں، برقع شرعی جو برقع ہے اس کا استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اگر کر بھی رہی ہیں تو برائے نام اپنے سینے کی اور اپنے جسم کے اعضائے مخصوصہ کی نمائش آج کل کی لباس کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اس کو لباس نہیں کہتے، اس کو رنگ برنگ کلر کہتے ہیں، جو ہم آج کل ہماری مستورات اور ہمارے مرد بھی اسے استعمال کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور چہیتی بیوی ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بنی۔ حضرت عائشہ فاتحہ خوانی کے تعلق سے، درود شریف پڑھنے کے تعلق سے، صلاۃ و سلام پیش کرنے کے تعلق سے جاتی تھی، کوئی مسئلہ نہیں۔ ان کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، وہ پھر بھی جایا کرتی تھی دونوں پر سلام بھیجنے کے لیے۔ لیکن جب قبر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو رکھا گیا تو اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے گھر میں اپنے شوہر کی قبر پر، اپنے باپ کی قبر پر جانا بند کر دیا۔ عورتوں نے پوچھا کیا مسئلہ؟ آپ کا گھر ہے، آپ اس دیوار کی ادھر جا کر صلاۃ و سلام بھیجا کرتی تھی، لیکن حضرت عمر کے انتقال کے بعد ان کو اپنے دونوں دوستوں کے ساتھ دفنانے کے بعد اپنے اپنے گھر میں جانا چھوڑ ہی دیا۔ کیا آپ کو حضرت عمر سے کیا دشمنی ہے؟ کیا آپ نہیں چاہتے تھے کہ حضرت عمر میرے گھر کے اندر دفنا دیا جائے؟ کیا ایسی کوئی دشمنی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا وہ جملہ ہماری مستورات کو سننے کی ضرورت ہے اور سن کر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ سامنے جو دفن ہیں وہ 3 قبروں کے اندر چلے گئے، اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ان مردوں سے بھی حضرت عمر اس وقت زندہ نہیں ہیں، لیکن ان کے ہوتے ہوئے پردہ کرنا انہوں نے شروع کر دیا کہ میرے باپ اور میرے شوہر کا مسئلہ ان کے سامنے پردہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن حضرت عمر جب ان کے ساتھ دفن ہیں، یہ تینوں اپنے قبروں کے اندر زندہ ہیں، میرا سلام سنیں گے، اور لوگ جو صلاۃ و سلام پیش کریں گے، فاتحہ پیش کریں گے، وہ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اپنی قبر کے اندر۔ میں عائشہ جاؤں اور حضرت عمر نامحرم محرم کا یہاں مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، میری نگاہ حضرت عمر پر پڑے اور حضرت عمر میرے چہرے کو دیکھ لے اور میری آواز سنے، مجھے یہ برداشت نہیں۔ کون ہیں حضرت عائشہ؟ اتنی بڑی عورت۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کسی اور کے پاس اتنا علم نہیں صحابہ کے پاس۔ امت میں عورتوں کی نگرانی کرنے والی، مردوں کی نگرانی کرنے والی، علم و عمل اور تقوی کے تعلق سے اللہ نے اتنا مقام اونچا دیا تھا، اتنا علم دیا تھا، اتنا حافظہ ان کا قوی تھا کہ صحابہ کرام مسئلہ پردے میں پوچھنے آتے تھے کہ یہ مسئلہ ہمیں معلوم نہیں۔ عورتیں آیا کرتی تھی، یہ مسئلہ ہمیں معلوم نہیں، بتاؤ اس کا کیا حل ہے۔ وہ عورت اگر چاہتی تھی تو اللہ کے پاس سے درخواست، رسول اللہ سے درخواست کروا سکتی کہ مجھے پردہ کرنے کی کیا ضرورت، میں تو الحمدللہ باحیا ہوں، میں پردے میں رہنے والی ہوں اور میں گناہوں میں ملوث نہیں ہونے والی۔ لیکن ان کے اندر بھی پردہ اور شرم و حیا کا جذبہ اتنا ہے کہ حضرت عمر کے انتقال کے بعد انہوں نے اس گھر میں جانا ہی بند کر دیا تاکہ بے پردگی مجھ سے نہ ہو۔ اور آج ہم مرد حضرات، ہماری عورتیں بھی گاڑی اچھی سی اچھے 2 ویلر لائے، 4 ویلر لائے، وہاں پارکنگ میں جو جگہ بناتے ہیں اس کی حفاظت ہماری ہوتی ہے، کیمرے لگاتے ہیں، کوئی معصوم ناسمجھ بچہ ہماری گاڑی ہاتھ لگا کر بھی جائے تو ہم غصہ ہو جاتے ہیں، اور یہ سب ہم اپنی گاڑی کی حفاظت میں لگے ہیں۔ لیکن ہماری عورتوں کی عزت اور عصمت آج گلیوں میں بیٹھے ہوئے اوباش لوگ کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری عزت ہماری داڑیاں ہیں، ہماری جبے ہیں، ہماری پگڑیاں ہیں، ہماری مسجدیں ہیں، ہمارے مدارس ہیں۔ نہیں، ہماری عزتیں ہماری عورتیں ہیں، ان کی عزت کی حفاظت ہوئی
تو مسجدیں سلامت، ہماری پگڑیاں سلامت، ہماری داڑیاں سلامت، ورنہ آج بہت سارے لوگ ہماری عورتوں کی عزت کے پیچھے پڑے ہیں، کب وہ باہر نکلے اور کب ہم اپنی گندی نگاہوں سے انہیں دیکھ لیں۔ اتنی غفلت ہم اپنے گاڑیوں کے بارے میں نہیں کرتے، اپنے گھر مکان کے بارے میں نہیں کرتے، جتنی ہم لوگ لاپرواہی اور غفلت اپنی عورتوں کے بارے میں کرتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے۔ عورتوں کی اس وقت ہمتیں جٹانا اور ان کی نگرانی کرنا اور ان کی رہبری کرنا آج کے مسلمانوں کے لیے بہت ضروری، اور 3 جماعتوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ عورتیں سب سے پہلے ماں باپ پر ذمہ داری ہے کہ میری بیٹی، میری بہن بے پردہ نہ گھر میں رہے نہ گھر کے باہر نکلے، بے حجاب نہ گھر میں رہے نہ گھر کے باہر نکلے۔ میری بیٹی کے جسم پر، سینے پر اوڑھنی ہو، اوڑھنی کے بغیر وہ نہ گھر میں رہے نہ گھر کے باہر کبھی نکلے۔ یہ سب ذمہ داری سب سے پہلے ماں باپ پر آتی ہے۔ دوسری جماعت علماء اکرام کی اور ذمہ داروں کی ہے کہ اس بارے میں ان کی نگرانی کرے، اور تیسری ذمہ داری تمام خواتین پر ہے کہ وہ ہم سے تعلق رکھنے والی جتنی بھی مستورات ہیں، چاہے میری بیٹی ہو، میری بہن ہو، میری بہو ہے، ہر ایک مستورات کی ذمہ داری ہے کہ اس تعلق سے وہ نگرانی کرے، کہیں میری بیٹی بے حجاب نہ ہو جائے جس کی وجہ سے غیر محرموں کا شکار ہو کر وہ اللہ کے یہاں مردود اور ملعون ہو جائے۔ اس کی فکر کرنا آج کل ہم مستورات اور ہمارے مردوں پر بہت ذمہ داری ہے۔ ماحول، ہم سمجھتے ہیں کہ ماحول کی وجہ سے مرد بھی بگڑتے ہیں، لڑکے بھی بگڑتے ہیں، عورتیں بھی بگڑتے ہیں، لڑکیاں نہیں، ماحول کے اعتبار سے بگڑتے ہیں ٹھیک، لیکن ماحول کو بنانے کا کام ہمارا ہے۔ جس طرح ماحول ہم بنائیں گے اس ماحول میں ہماری قوم ڈھلے گی، جس کی وجہ سے تربیت الحمدللہ اور انشاءاللہ صحیح معنی میں ہوگی۔ اور ہم نے کہنا چھوڑ دیا، بولنا چھوڑ دیا اور ماحول کو صحیح طریقے سے بنانا چھوڑ دیا۔ جتنا بولیں گے، جتنے بیانات سنوائیں گے، تعلیم میں بھیجیں گے، اتنا فائدہ ہمارے مستورات کو ہوگا۔ وہ گھر کے ماحول کو دین دارانہ ماحول بنائیں گے، اور جتنا ہم چھوڑ دیں گے ہماری مستورات جس طرح بازاروں میں جائے، جس طرح گھر کے باہر نکل کر جس سے ملاقات کرنا چاہے، پھر یہ نہ کہنا کہ ماحول کی وجہ سے ہماری بیٹی، ہماری بہو، ہماری بہن بگڑ گئی۔ ماحول دیندارانہ ہے، اگر ہم نے ان کی تربیت کا خیال نہیں کیا اور وہ عورت دوسروں کے چکر میں کہیں نہ کہیں پھنس گئی تو اللہ معاف فرمائے۔ ہم نے ایک ماحول اس سے پہلے دیکھا کہ ہماری عورتیں، ہماری لڑکیاں جو کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی، وہ غیروں کے یہاں بھاگ کر چلی جا رہی تھی، حالانکہ حاجی، نمازی، علماء کی بیٹیاں بھی اس میں تھیں۔ جناب، ایک قریب کا مدرسہ ہے لڑکیوں کا، نام تو نہیں لوں گا ورنہ مدرسے سے بدظنی ہو جائے گی، قریب کا، بہت قریب کا ہمارے یہاں لڑکیوں کا مدرسہ، 40 دن لڑکی کو یا 2-3-4 مہینے، سال بھر کے لیے لڑکی کو ڈالا گیا مدرسے میں۔ لڑکی یہاں ماحول کے اعتبار سے بگڑی تھی، گھر کے تعلق سے مدرسے میں بھیجا گیا۔ وہاں کے معلمات، پڑھانے والی استانیہ یہ کہتی ہیں کہ جب تک ہماری نگرانی میں یہ لڑکی تھی، مخصوص ایام کو چھوڑ کر 5 وقت نمازوں کی بات تو دور، جو قرآن کی، حدیث کی تعلیم ہے وہ تو دور، اس کی اشراق، اوابین، چاشت اور تہجد کی نماز میں ہم نے کبھی ناغہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ لیکن جیسے ہی وہ مدرسے سے رخصت ہوئی، 3 دن کے اندر غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگ کر چلی گئی۔ مدرسے کا ماحول دین والا ماحول، لیکن ماں اور باپ اور گھر کے بڑی مستورات، علماء نے اس کو نہیں سنبھالا تو وہ چلے گی۔ یہ بے پردگی کا انجام ہوا، غیر سے موبائلوں کے ذریعے بات چیت کرنے کا انجام ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مدرسے کے ایسے دیندارانہ ماحول میں رکھتے ہوئے وہاں سے اٹھے بھگا دی۔ تربیت کرنا، نگرانی کرنا آج ہماری عورتوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس کو بہت فکر کے ساتھ، پابندی کے ساتھ کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ فرشتے اس گھر سے چلے جاتے ہیں جس گھر کی عورت
اپنے سر کو کھلا رکھتی ہے، ڈھانکتی نہیں۔ فرشتوں کا ماحول، دین کا ماحول، دیندارانہ، رحمت اور اللہ سے جوڑنے والا ماحول ہوتا ہے۔ لیکن ایک غلطی کیا ہو رہی ہے؟ سر ڈھکا نہیں، پورے جسم کی بات تو دور، آج ہم سمجھ رہے ہیں ہماری حفاظت کی چیزیں یہ ہیں، مسجدیں ہیں، مدرسہ ہے، داڑیاں نہیں۔ ہماری عزت اور حفاظت کی چیزیں سب سے پہلے ہماری عورتیں، ہماری مستورات، ہماری خواتین، ان کی عزت کی حفاظت ہوئی تو انشاءاللہ یہ دین کا کام لے کر ایسے بڑھیں گے کہ نسلوں کے اندر دین برپا ہوگا۔ اور عورتوں کی قربانیاں دین کے تعلق سے مردوں سے کئی زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ انہی عورتوں نے انبیاء کو پیدا کیا، جنم دیا، انہی عورتوں نے صحابہ اکرام کو پیدا کیا، جنم دیا، انہی مستورات نے، انہی خواتین اور انہی عورتوں نے تابعین، تبع تابعین، اولیاء اکرام انہی کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ جب اتنی بڑی مجموعہ، بڑے صحابہ، بڑے انبیاء، بڑے علماء چل کر دین کا کام کر رہے ہیں تو ان کے پیچھے عورتوں کا کردار ہے کہ ان کی دینی تربیت صحیح ہوئی تھی، ان کی نگرانی ہوئی تھی، وہ دین کے ماحول میں تھی، وہ پردے کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے ان پر عمل کرنے والی تھی۔ تب جا کر انہوں نے جنید بغدادی کو پیدا کیا، تب جا کر ان کے پیٹ سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، انہی کے پیٹ سے حضرت رابعہ بصری پیدا ہوئی، انہی کے پیٹ سے حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اور انہی ماں کی برکت تھی کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو انہوں نے پیدا کیا۔ جب ان کے اندر دین کا شوق تھا، دین کا جذبہ تھا، دین کی کیفیت باقی تھی، اور جب مستورات سے دین نکل جاتا ہے، دین کی فکریں نکل جاتی ہیں، گھر کے ماحول کو دیندارانہ ماحول بنانے کی فکر نکل جاتی ہے، تو آج کل ٹک ٹاک پر ہم لوگ ناچ رہے ہیں، ویڈیو میں ہمارے مسلمان بھائی بہنیں ناچتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یہ موبائل اور ٹی وی کی نحوست ہے۔ جتنا ہم نے حمل کی مدت میں دیکھا، جتنا ہم نے دودھ پلانے کی مدت میں موبائلوں کو، ٹی ویوں کو دیکھا، وہ دیکھ دیکھ کر ہمارے بچے، آج معصوم بچے جن کو ابھی کلمہ نہیں آتا، ان کو چند گانے ابھی ایسے ہی یاد ہو جاتے ہیں۔ پہلے ہم سنتے تھے اور اولیاء اکرام کے بارے میں پڑھا، پیٹ میں حضرت خواجہ، حضرت پیران پیر شاہ عبد القادر جیلانی ہیں، پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد ماں نے مکتب میں چھوڑ دیا، استاد سے کہا کہ اسے پڑھاؤ، گھر بھیجنے کی ضرورت نہیں، مدرسے میں یا مکتب میں بھیجا، استاد نے کہا پڑھ بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اعوذ باللہ پڑھا، بسم اللہ پڑھا، 15 پارے استاد محترم کو بیٹھک میں، ایک ہی بیٹھک میں سنا دیے۔ استاد کہنے لگے شاید ماں نے آ کر میرے ساتھ مذاق کیا، بچہ تو آدھا حافظ ہے، بلکہ شاید ہو سکتا ہے پورے اور دوسرے 15 پارے بھی وہ سنا دیے۔ ماں کے پاس پکڑ کر استاد لے کر گئے، اب کا بیٹا تو مجھے لگتا ہے کہ حافظ ہے۔ بیٹے کو پوچھا کیا تم حافظ ہو؟ بیٹے نے کہا نہیں، لیکن میں جب پیٹ میں تھا ماں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتی تھی، دودھ پلاتی تھی، کھانا کھلاتی تھی، تب بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتی تھی، اور یہ 15 پارے میری ماں کو یاد ہیں۔ وہ پڑھتی تھی ماں، اولیاء اکرام کے سردار حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ پیٹ میں اور ماں کی گود میں سن کر وہ آدھے حافظ بن گئے۔ آج ہمارے بچے حافظ چھوڑو، ناظرہ بھی نہیں، کلمہ بھی نہیں، لیکن گانے ہمارے بچپن میں ہی ہمارے بچوں کو یاد ہیں۔ وہ ماں کی تربیت اصل میں ہے۔ ماں نے دین کا ماحول اپنے آپ میں نہیں بنایا، اس وجہ سے بے دین ہو کر ہم لوگ رہ رہے ہیں، ہماری نسلیں بھی بے دین ہو رہی ہیں۔ عورتوں کا کردار بہت ہے، عورتوں نے دین اسلام کے لیے سب سے پہلے قربانیاں دی۔ سب سے پہلے ہجرت کرنے والی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہ حضرت حاجرہ تھی۔ لق و دق میدان میں چھوڑنے کا حکم ہوا، اس چھوڑنے کو حضرت حاجرہ نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ پسند کیا، قربانیاں دی مکہ مکرمہ۔ انہی قربانیوں کا نتیجہ آج ہے پوری دنیا میں وہاں سے اسلام پھیل رہا ہے، طواف ہوتا ہے، اللہ کا گھر وہی ہے۔ سب سے پہلے ہجرت کرنے والی یہی عورت ہے۔ دین اسلام کے لیے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی وہ بھی ایک عورت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ سب سے پہلے جامع شہادت اسلام کے لیے اللہ کے لیے نوش کرنے والی وہ بھی ایک عورت حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا۔
فرعون جیسے ظالم اور جابر کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرنے والی اور دین کی دعوت دینے والی وہ بھی ایک عورت حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ۔ عورتوں کی قربانیاں بہت ہیں دین کے معاملے میں، ہاں فکر اتنی کرنی ہے ہمیں ہماری زندگی میں دین کو لانا ہے، بے دین نہیں ہونا، دین لائیں گے، دین کی حفاظت کریں گے، ایمان کی حفاظت کریں گے، پردہ خود بخود ہماری زندگی میں آ جائے گا، کیونکہ یہ دنیا آج ہے کل نہیں ہے، دین ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ آج ہم 60-70 سال زندگی گزار کر جائیں گے، یہ تو زندگی عارضی زندگی ہے دنیا کی، آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے، اس کو بنانے کی فکر ہم لوگوں کو کرنا ہے۔ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرد دین کے تعلق سے، دنیا کے تعلق سے، عبادت کے تعلق سے ہم سے بازی لے گئے ہیں۔ اللہ نے جسموں کے اعتبار سے ہمیں کمزور کیا، عقلوں کے اعتبار سے کمزور، دین کے اعتبار سے بھی ہم کمزور ہیں کہ جو کام مرد کر سکتے ہیں وہ کام ہم عورتیں نہیں کر سکتی۔ عورت نے سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ذرا کھل کر بتاؤ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، مرد جہاد میں جاتے ہیں، کفار کے ساتھ لڑتے ہیں، ہمیں بھی اجازت دیجیے ہم عورتیں بھی جہاد میں نکلے، اللہ کے راستے میں نکلے اور کفار کے ساتھ مقابلہ کرے، یا تو شہید ہو جائے یا غازی بن کر اپنے گھروں کو لوٹ آئے۔ دوسرا سوال عورت نے یہ کیا کہ مردوں کے لیے مسجد بنی ہے، 5 وقت نماز با جماعت جا کر وہ پڑھتے ہیں، جماعت کے ثواب کی وجہ سے ان کو ثواب بہت زیادہ ملتا ہے، ہم عورتوں کو وہ ثواب نہیں ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اس عورت سے بڑھ کر اچھا سوال کرنے والا میں نے کسی کو آج تک نہیں پایا، کہ عورتوں کے اندر دین کی فکر اتنی، ثواب حاصل کرنے کی فکر اتنی مجھے محسوس ہو رہی ہے کہ تم مردوں کے اندر بھی میں وہ آج دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو تلقین دیتے ہوئے فرمایا، مرد جہاد میں جاتے ہیں، یا تو شہید ہوتے ہیں یا غازی ہو کر واپس گھروں کو لوٹ آتے ہیں، تم عورتیں ان کی بچوں کی دینی تربیت کرو، اپنی عزت کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، پردے میں رہو، گھر میں رہو، تو اللہ تعالیٰ اس مجاہد کا ثواب تمہیں تمہارے گھر کے اندر دے گا۔ اس عورت نے دوسرا سوال کیا تھا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، وہ ثواب ہمیں نصیب نہیں۔ عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تم اپنے گھر میں 5 وقت نمازوں کی پابندی کرو، گھر میں پڑھنے کی وجہ سے، عزت کرنے کی وجہ سے، عزتوں کی حفاظت کرنے کی وجہ سے، گھر میں دیندارانہ ماحول بنانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں 5 وقت نمازوں کا ثواب جماعت والا نصیب فرمائیں گے۔ عورتوں کے اندر جب فکر ہوتی ہے تو ایسے سوالات ہوتی ہیں، اور جب عورتوں میں فکر نہیں ہوتی دین کا، تو آج کل کیا بھاؤ سننے کا ہے، کیا بھاؤ چاندی کا ہے، گاڑی کون سی اچھی لانے ہونا، گھر کیسا بنانے ہونا، امیر بن کر وہی فیصلے سنانے لگ جاتی ہیں۔ مستورات کے اندر خواتین میں، عورتوں میں دین کی فکر زندہ کرنا اور دین کا ماحول بنانا آج بہت ضروری چیزیں ہیں۔ الحمدللہ یہاں آ کر خوشی ہوئی کہ ہر اتوار قرآن مجید کی تفسیر ہوتی ہے، اور آج کل ماحول تو ایسا بنا مرد تفسیر سننے کے لیے تیار نہیں جناب، لیکن یہاں کروشی میں آ کر سن کر بڑا اچھا لگا، عورتوں کو بھی تفسیر سنائی جا رہی ہے، ان کو قرآن تم سے کیا کہتا ہے وہ آج سنانے کی فکر کروشی کے لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ ان کے کہنے کو قبول فرمائے، اور ہمیشہ ایسے دین کے حلقے اور دین کی مجلس تفسیر کے بیانات کے علماء کو لانے کے لگانے کی اللہ تعالی ہم تمام کو ایسے دینانہ ماحول میں بنانے کی توفیق اللہ تعالی ہم تمام کو نصیب فرمائے۔ عورتیں ہمارا بہت بڑا حصہ ہیں دین کا، مردوں کو سب سے پہلے ان کے اور ان کی عزت کی حفاظت کی فکر کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں بخشیں گے۔ آخرت تو دور کی بات، قبر میں اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں بخشتے۔ یہ سب ہم دین کا ماحول چھوڑیں گے، آخرت کی تیاری کر کے چھوڑے آئیں گے تو قبر ہمیں دبوچ ہوگی،
ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ سب سے بہترین عورت کون ہے؟ صحابہ اکرام نے اپنے اپنے اعتبار سے جواب دیا۔ کسی صحابی نے کہا جو 5 وقت نمازوں کی پابندی کرتی ہے وہ عورت سب سے بہترین ہے۔ کسی اور نے جواب دیا کہ جو روزے زیادہ رکھتی ہے وہ بہترین عورت ہے۔ کسی نے الگ الگ جوابات دیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا بھی جواب پسند نہیں کیا۔ پیچھے مجلس کے حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے تھے۔ انہوں نے پیچھے سے آہستہ گھر کا رخ کیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، اے فاطمہ، تمہارے ابا میرے نبی حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا کہ سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، سب سے بہترین عورت وہ ہے جس کو کسی غیر مرد نے نہ دیکھا ہو اور اس عورت نے کسی غیر مرد کو نہ دیکھا ہو، یعنی حیا کرنے والی، شرم و حیا کرنے والی عورت یہ سب سے زیادہ پسند ہے اللہ کو، دین کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بہترین عورت یہی ہے۔ اور 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ہر عمل کا دار و مدار ان 3 چیزوں پر ہے۔ پہلے ایمان، ایمان کے بغیر کوئی عمل اللہ کو قابل قبول نہیں۔ دوسری چیز حلال روزی، حلال روزی کے بغیر اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں کرتے۔ ہمارے پاس 999 روپے ہیں، لیکن اس میں 1 روپیہ حرام کا مل گیا، سود کا، بیاج کا اور جتنے یہ حرام کی چیزوں کا ہیں اس میں مل گیا، تو 1 روپے وہ 900 کتنے آگے 99 روپے پر بھاری پڑتے ہیں۔ اور آج یہ ہمارے یہاں کوئی چیز نہیں، بینکوں کا مسئلہ، لون لینا، اور کیا وہ سنگ وغیرہ چلتا ہے نا، وہ بھی تو سنگوں کے اوپر بات آئی تو کھل کر بولتا، لیکن بولنے کی وجہ نہیں، مستورات کا مسئلہ۔ آج سنگوں کے تعلق سے ایسی بے پرواہی ہو رہی ہے، کیا بھی ہوا، ہماری عورتیں سنگ بھرنے بھی جاتی ہیں، وہاں سے پیسہ نکالنے بھی جاتی ہیں، اور سنگ والے جو بینک والے لوگ رہتے ہیں ہمارے مستورات کہ اس نقص کو پکڑ کر ان کا غلط استعمال کر رہے ہیں، بے پردگی پر بھی لا رہے ہیں، اور کیا کیا معاملے ہو رہے ہیں وہ زبان پر لانا آج کل اچھا نہیں۔ اس چیز تعلق سے بھی اس پر بچانا ہمارے لیے ضروری، اور مردوں کے لیے بھی ضروری کہ اپنے بچوں کی دینی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کو حلال روزی کھلائے، ہماری مستورات کے ہاتھ میں حلال روزی دے، ان کو کھلائے۔ حلال روزی کی برکتیں بہت ہیں، حرام کا ایک لقمہ بھی اللہ تعالیٰ کسی عمل کو قبول نہیں کرتے۔ میں نے کہا 3 چیزیں ایسی ہیں جن پر ہر عمل کا دار و مدار ہے، عمل تبھی قبول ہوں گے جب یہ 3 چیزیں ہوں گی۔ پہلا ایمان، دوسرا حلال روزی، اور تیسرا شرم و حیا۔ شرم و حیا جس کے اندر نہیں، اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب تیرے اندر حیا ہی نہیں، شرم و حیا ہی نہیں تو کیا بھی کر، یہ مسئلہ حدیث کے اندر ہے۔ اور جب کسی سے اللہ تعالیٰ شرم و حیا نکلتے، کیا حلال، کیا حرام، کیا پردہ اور کیا دوسری چیزیں، وہ سب کے سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جواب لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، سب سے بہترین عورت وہ ہے جس کے اندر شرم و حیا ہو اور پردگی کے اندر زندگی گزاری ہو۔ حضور نے فرمایا، علی، اتنے صحابہ بیٹھے ہیں، صدیق ہیں، ابو بکر، عمر ہیں، عثمان ہیں، بہت ہیں، کسی نے اس طرح جواب نہیں دیا، اور میرا گمان ہے کہ یہ جواب تمہارا نہیں، یہ جواب میری بیٹی فاطمہ کا ہے۔
اسی لیے حضور نے فرمایا فاطمہ میرا لخت جگر ہے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد حضور حضرت علی اور حسن اور حسین ان چاروں کے علاوہ کسی بھی مرد نے ان کو دیکھا نہیں۔ اتنی حیا کر کے چلی گئی، اور آخر میں جب انتقال ہوا تب بھی حضرت علی سے فرمایا کہ میرے جنازے کو کندھا کوئی اور شخص نہ دے، تم تین ہو، علی ہو اور دو میرے بیٹے ہیں، تم ہی کندھا دینا۔ میرے جنازے کو کندھا دیکھ کر لوگ سمجھیں گے عورت فاطمہ، میرے جنازے کو دیکھ کر میری صورت کو دیکھنے کا لوگ میں مر چکی ہوں، پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، لوگ نبی کی بیٹی سمجھ کر مجھے دیکھیں گے۔ میں پسند نہیں کرتی کہ موت کے بعد بھی میں بے پردگی کا گناہ میرے لیے لکھا جائے۔ یہاں تک فرمایا جب قبر میں مجھے دفنا دیا جائے تو کوئی نامحرم، کوئی غیر شخص میرے قبر میں دفن نہ ہو، تم تین ہی میرا جنازہ اٹھانا۔ لیکن جنازے کو کتنے کندھے ہوتے ہیں؟ 4 دینا پڑتا ہے۔ رات کی تاریکی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ کا جنازہ اپنے گھر سے نکالا، تینوں رو رہے تھے۔ بیچ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، ایک بڑے صحابی اور بڑے پرہیزگار صحابی، وہ آئے، رات میں وہ کہیں جا رہے تھے تو دیکھا ایک جنازہ لے جا رہے ہیں، حسن حسین ہیں اور علی رضی اللہ عنہ ہیں، تینوں رو رہے ہیں۔ حضرت علی سے پوچھا میری ماں اور میری بہنیں؟ حضرت فاطمہ کا یہ واقعہ سن کر عمل کرنے کا ہے کہ حضرت فاطمہ بخشی بخشائی جنتوں کی سردار عورت ہے، لیکن ان کے اندر کتنی حیا تھی، پردے کے تعلق سے انہوں نے کتنا ماحول بنایا تھا اور گھر کا ماحول کیسا بنایا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے سامنے جب ماجرا آیا، حضرت ابو ذر نے کندھا دیا اور قبر میں دفنانے تینوں لوگ وہاں اترے ہیں۔ قبر سے مخاطب ہو کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا قبر اتدری من التی جئنا بها الیک هذه بنت رسول اللہ هذه ام الحسنین هذه زوجۃ علی۔ اے قبر تو جانتی ہے کہ آج تیرے اندر کون دفن ہونے کے لیے آیا ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، یہ حسن حسین کی ماں ہے، یہ علی رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں، یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا۔ اللہ نے قبر کو زبان دی، قبر نے فرمایا یا ابا ذر ھذہ حسب نسب، مجھے یہ نہ گناؤ کہ کس خاندان سے تعلق رکھنے والا کون کیسا ہے، مجھے بس یہ بتاؤ کہ پردے میں آئی ہیں، پردہ اختیار کیا، آخرت کی تیاری کر کے آئے ہیں تو ٹھیک، نیک اعمال کر کے آئے ہیں تو میں اچھا بدلا ہوں، ورنہ اللہ کی طرف سے میں برا بدلا ہوں۔ مستورات، آج پردے کا اہتمام کرنا ہمارے لیے بہت ضروری۔ میں نے بات وہاں سے شروع کی تھی، گھر سے رحمت کے فرشتے ان 4 وجوہ کی وجہ سے چلے جاتے ہیں۔ پہلے جہاں کتا ہو، دوسرے تصویر ہو، تیسرے ناپاک جہاں شخص رہتا ہو، اور چوتھے عورت کے اندر سر کھلا ہو۔ سر کی تو بات دور، باقی اس عورت کو اللہ تعالیٰ فتنے میں مبتلا کر دیتے ہیں جو بے پردگی سے باہر چلی جاتی۔ وقت مکمل ہو رہا ہے اس لیے بات ختم کر دیتا ہوں۔ مستورات، الحمدللہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ایسی ہیں، آپ کے تعلق سے دوسروں کو بتانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہاں جمنے کو جڑنے کو بھرپور قبول فرمائے، اور دینی مجلسوں میں ہمیشہ ایسے آ کر بیانات سن کر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم، یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر،
حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل اعداءهم اليہود والنصارى والمشرکین۔ یا اللہ بے شک ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، معاف کرنے والا تو ہے، پورے امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم لوگوں کو سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ تیرا بندہ بن کر زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ دین کا کام صحیح معنی میں صحیح طریقے سے صحیح نہج پر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ 5 وقت نمازوں کی پابندی مرد و عورت ہر ایک کو کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ قرآن مجید کی تلاوت بارہا کثرت سے کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہماری عورتوں کے اندر دین کا شوق اور دین کا جذبہ پیدا فرما دے، ہم مردوں کے اندر بھی دین کا شوق اور دین کا جذبہ پیدا فرما دے۔ یا اللہ بارہا قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ذکر و اذکار کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ عورتوں کو پردہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، ہم مردوں کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ایسی دین کے مجلسوں کو قائم اور دائم فرما دے۔ یا اللہ امت پریشان حال ہے، پریشانی کو دور فرما دے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو مقرض ہے ان کے قرضوں کو اپنی غیبی خزانے سے پورا فرما دے۔ یا اللہ جو مرحومین و مرحومات ہیں ہر ایک کی تو بال بال مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ یا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد شامل حال فرما دے، ان کی نصرت فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما دے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما دے، دنیا کے تمام امت مسلمہ کو مسلمانوں کو ان کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ حماس کے مجاہدین کی بھرپور مدد فرما دے، ان کے امیر ابو عبید اللہ ان کی بھی بھرپور مدد فرما دے، طاقت اور جرأت نصیب فرما دے۔ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، دنیا کے تمام مساجد مدارس خانقاہوں کی دعوت و تبلیغ کی، دینی مراکز کی، دین کی شعبوں کی، دین کا کام کرنے والوں کی، بزرگوں کی حفاظت فرما دے، ان کی مدد فرما دے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی قبول فرما، جو مانگنے سے رہ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں عطا فرما۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اگلی اتوار صبح 10:30 سے 11:30